وہ ایک ہاتھ سے آگ برسائے گا اور دوسرے ہاتھ سے اناج برسائے گا۔ کیا اس کے جہاز نے، وہ ایک ہی جہاز نے بم بھی گرائے اور ایک ہی جہاز نے آٹا اور گندم بھی گرائی گرائی اور وہ فتح یاب ہوگا۔ پھر ایک اور علامت بتائی، وہ حیرانگی ہوتی ہے کہ 70,000 اصفہانی یہودی کالی ریشمی چادریں اوڑھنے والے دجال کے ساتھ خروج کریں گے۔ اصفہان میں سب سے زیادہ آبادی جیوز کی ہے، ان کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور کالی ریشمی چادریں اوڑھتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ اب یہ ہے خروج دجال کا زمانہ۔ جتنی نشانیاں ہیں نا، ابھی یہ سکے ختم ہو جائیں گے بالکل، یہ نوٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ چلے گا، تاکہ ایک آدمی آپ کے سارا فائنانس کو ایک لمحے میں روک لے۔ ایسے ہی آپ کی زندگی کو ایسا کر دیا جائے گا کہ ایک آدمی آپ پہ رول کرے پوری دنیا میں، چاہے کرنسی ہو، چاہے موبائل ہو، چاہے کھانا پینا ہو، کچھ بھی ہو۔ یہ اب خروج دجال کا زمانہ آ پہنچا ہے۔ پھر ظہور مہدی ہے نزدیک، اس کے بعد پھر خاتمہ بنی اسرائیل ہے، جو ہر مجدون ہوگی نا اس کے ساتھ ہی اسرائیلی ختم ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ یہ ہے، کوئی پتھر، کوئی اینٹ، کوئی درخت، کوئی سایہ ان کو پناہ نہ دے گا، صرف ایک درخت ہوگا زرکت کا، وہ اس کے پیچھے یہودی چھپ سکیں گے۔ یہودیوں کو اس حدیث کا اتنا یقین ہے کہ انہوں نے یہ 50 لاکھ پودے لگوا دیے ہیں زرکت کے، ان کو پتہ ہے کہ یہ پوری ہونی۔ اس کے بعد ہے اسلام کی نشات ثانیہ، جس کے سٹارٹ 3 ملکوں سے ہوگا، ترکیہ، پاکستان، خراسان۔ پھر غزوہ ہند ہے کہ ہندوستان پہ یلغار ہوگی اور وہاں اسلام پھیلے گا، ہندو یا اسلام قبول کریں گے یا مارے جائیں گے۔ پھر نزول عیسیٰ ہے۔ نزول عیسیٰ جب ہوگا تو جو فوجیں غزوہ ہند لڑیں گی وہ جا کے شام میں عیسیٰ کی فوجوں سے جا ملیں گی۔ یہ تو جو ترتیب میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، پڑھتا ہوں، وہ ہے۔ پاکستانیوں میں بڑی چینج آئے گی، غربت یہاں کبھی نہیں ہوگی۔ ابھی بھی اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان غریب ہے یا لوگ غریب ہیں، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، کیونکہ میں 1964 سے فگر نکالتا ہوں، جو کچھ ایک عام شہری کے پاس، ایک پاکستانی کے پاس سامان اور دیگر سہولتیں 64 میں تھی، اس سے 4 گنا سے 6 گنا ہیں اس کے پاس۔ جی بالکل ہے۔ صرف ہم ناشکرے ہو گئے ہیں، ہر وقت اللہ کے موسم کا، اللہ کے پھلوں کا، سبزیوں کا، گوشت کا، دودھ کا، انڈے کا، حکمرانوں کا شکوہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے، اب جیسے حکمران ہی ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود آ گئے یا ان کو فلاں ووٹوں نے بنا دیا۔ قرآن تو یہ نہیں کہتا۔ قرآن تو کہتا ہے جس کو چاہوں معزول کروں، جس کو چاہوں حکمرانی دوں۔ جب یہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے تو ہمیں اللہ کے فیصلے سے ڈفر کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک بات۔ ہمیں نہیں ہونی چاہیے، یہ بغاوت ہے اللہ سے۔ جب کملی والے کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے، تم پر اگر ایک نک کٹا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے تو تم نے اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے۔ نک کٹے حبشی کا لفظ میرے آقا لے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو جھوٹی بغاوت ہے نا، کہ ہر چیز کو برا کہنا، ہر چیز کی مخالفت کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ نہیں کرنی۔ شکوہ نہیں، لوگ شکوہ چھوڑ دیں۔ میں یہ یقین سے آپ کو بتاؤں، یہ زمین آپ کو وہ خزانے اگلے گی جو کچھ سوچ نہیں سکتا۔ سونا، چاندی، تانبا، پیتل، پلیٹینم، گیس، پیٹرول، زمرد، یاقوت، سب اگلے گی۔ اللہ پہ شکوہ چھوڑ دیں، شکوے نے ہمیں ذلیل کر رکھا ہے۔ یہ جو کفار ہیں یا یہودی ہیں، غیر مسلم ہیں، تو وہ تو ان احادیث کو پوری طرح مانتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ بالکل مانتے ہیں وہ 100%۔ لیکن ہم بطور مسلمان اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اور یار یہ نہیں بات، یقین سب کا ہے۔ جو مختلف مکاتب فکر پیدا ہو گئے ہیں نا، اور مسالک پیدا ہو گئے ہیں، انہوں نے ڈاؤٹ فل بنا دیا ان باتوں کو۔ اگر سب کی بات ایک ہی نکلے
تو کیسے نہیں مانے گی؟ پوری امت مانے گی. پھر تمہاری ڈائریکشن سیدھی ہو جائے گی. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ 2 چیزوں تک اپنے آپ کو محدود کر لو علم میں، قرآن تک اور صاحب قرآن تک. واہ واہ. میرے 4000 سے اوپر لیکچر ہیں دنیا بھر میں. میں آکسفورڈ میں بھی خطاب کر کے آیا ہوں، اسٹاف کالج کوئٹہ بھی خطاب کر کے آیا ہوں، ISPR میں بھی کیا ہے، ہائی کورٹ میں بھی کیا، چھوٹی کورٹوں میں بھی کیا، فوج کے بے شمار اداروں میں کیا. تعلیمات کا کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں جہاں ایڈریس نہ کی ہو. مگر میں قرآن اور صاحب قرآن سے باہر نہیں نکلا، اس کے اندر بات کرتا ہوں. تو یہ جو اتنے فرقے بنا دیے گئے ہیں، یہ ٹھیک ہو اسی جائیں کے گے. پیش نظر بنائے گئے ہیں کہ ان کے ایک چیز ایسا پہ نہیں ہوتا. متفق نہ ہو جائیں. اس میں پرابلم ایک ہوتا ہے، نہیں فرقے کسی نے نہیں بنائے، ہم نے بنائے. آپ کی اور میری ڈسکشن ہوئی، ہم دونوں علماء ہیں، ایک دوسرے کو دلیل دینے کے باوجود ہم نے ایگری نہیں کیا. وہ آگے اپنے اسٹوڈنٹ کو بات بتا دی، وہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا، وہ ایک سوچ پیدا ہو گئی. اگر ہم یہ سوچ لیتے کہ میری وجہ سے امت میں تفرقہ پھیلے گا اور میں اپنی بات نیچے کر لوں، میں لسے پیودہ پتر بن جاؤں، تو یہ نہ ہوتا. پرتکلف انداز میں ہماری خاطر تواضع کی. آج کل ہمارے پاکستان کے زیادہ تر لوگ سخت مایوس ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہمارا فیوچر نہیں ہے. تو کیا پیغام دیں گے انہیں، کیا کہیں گے؟ جہاں تک فیوچر کی بات ہے، ویسٹ میں فیوچر نہیں ہے جہاں لوگ جا رہے ہیں. کیوں؟ ان کے سائنسدانوں سے پوچھ لو، انہوں نے 2032 کی پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں ان کے سائنسدانوں نے، نجومیوں نے نہیں، کہ سمندر جو ہیں وہ چڑھ دوڑیں گے جو ان سمندروں کے کنارے ممالک ہیں ان پہ، اور انہیں تباہ و برباد کر دیں گے. دوسری چیز، چائنا جب سے آیا مارکیٹ میں، کیونکہ یورپ کی ساری ترقی اور کامیابی انڈسٹری سے تھی، ایگریکلچر سے یا منرل سے نہیں تھی، یا تھوڑی بہت فشنگ تھی. چائنا نے ان کی تمام مارکیٹیں جو ہیں ان کو سلا دیا ہے. بہت زیادہ بے روزگاری ان کو فیس کرنی پڑ رہی. دونوں جنگیں جو اس سے بھی پہلے ہوئیں وہ بھی معاشی حالات کی وجہ سے ہوئیں. اب معاشی طور پہ ویسٹ جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس کے ہاں بے روزگاری بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ پریشان ہیں. ہمارے لوگ تو ان کی تو عقل نہیں کام کرتی ہے جو باہر جا رہے ہیں. میں ہر ایک کو منع کرتا ہوں کہ تمہارے پاس یہاں کھیت موجود ہے، جس کے پاس پروڈکشن یونٹ موجود ہے اسے کیوں بھاگنا ہے ملک سے؟ اپنے کھیتوں کو آباد کرو، اپنی دکانوں کو آباد کرو، اپنی گلیوں کو آباد کرو، تمہیں بہترین زندگی گزرے گی. صرف جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا دوسری اقوام سے، پھر ہم بھاگتے ہیں. کمپیریزن میں ہم کمزور ہیں، مگر یہاں سب کچھ ہو جانا ہے. انڈیا میں کروڑوں آدمی فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتا ہے، فٹ پاتھ پہ مرتا ہے. کروڑوں آدمی رکشہ رائڈر ہے، ٹرین کے اوپر چھتوں کے لوگ سفر کرتے ہوئے مرتے ہیں. پاکستان میں تو باہر کوئی نہیں سوتا، یہ صرف مستی ہے باہر جانے کی. دھوکے میں ان سب کو واپس آنا ہے. دور فتن کی حماد بن نعیم بن حماد کے مجموعے کی ایک احادیث ہے جو آج کل یہ اوریا کبھی کبھی کوٹ کرتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر زمانہ میں فرنگیوں کے ملک ہوں گے؟ فرمایا بہت سے ہوں گے. کیا ان میں مسلمان بھی ہوں گے؟ فرمایا بہت لوگ وہاں مسلمان ہوں گے، مگر آخر زمانے میں ان کو قتل کیا جائے گا. تو وہ زمانہ آ گیا، کیونکہ نفرت کی لہر، دیکھا کام تو چھوٹا سا سٹارٹ ہوتا ہے نا. ابھی برطانیہ میں ہوا نا شروع، یہ بڑھ جائے گا. وہ جو خاکے بناتے ہیں وہ بھی اسی لیے بناتے ہیں، آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ میں غیرت کتنی رہ گئی ہے، سو گئی ہے یا جاگتے ہو.